السلام علیکم۔ لیسن نمبر 10 میں ہم مونarchs آفٹر ہنری 8 پڑھ رہے تھے کہ ہنری 8 کے بعد جو ہے کون کون سے بادشاہ آئے۔ ہمارا لیسن فنش ہوا تھا اسپینش آرمیڈا پہ کہ اسپین سے ایک بحری بیڑا بھیجا گیا تھا اسپینش اس کو انگلینڈ کو انویٹ کرنے کے لیے۔ اب ہم پڑھیں گے اسکاٹ لینڈ ریفارمیشن، میری کوئین آف اسکاٹس۔ میری کوئین آف اسکاٹس ہے، یہ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کی کوئین ہے، یہ الزبتھ کی بیٹی میری نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ آلسو امپریسڈ پروٹestant آئیڈیاز، اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے بھی پروٹestant لوگوں کے آئیڈیاز کو قبول کرنا شروع کر دیا، یعنی پروٹesٹنٹزم وہاں پہ بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ In 1560s the Scottish Parliament declared Pope authority void and outlawed Catholic practices۔ 1560 آپ نے سال یاد رکھنا ہے۔ 1560 میں اسکاٹ لینڈ کا جو پارلیمنٹ تھا انہوں نے جو پوپ کی اتھارٹی تھی انگلینڈ کی طرح انہوں نے بھی ختم کر دی۔ وائڈ نتھنگ، زیرو۔ آؤٹ یعنی کہ قانونی حیثیت اب پوپ کے پاس کوئی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پوپ کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی چرچ کی، وہ ہیڈ تھا چرچ کا۔ اب جب نیا چرچ بن چکا ہے چرچ آف انگلینڈ، وہاں کی اتھارٹی ساری کی ساری مونarch کے پاس ہیں۔ اور کیتھولک پریکٹسز، جو کیتھولک لوگوں کا جو عبادت کا طریقہ تھا انہوں نے اس کو اللیگل کر دیا، آؤٹلاؤ کر دیا، قانون سے فارغ کر دیا کہ اب یہ نہیں ہوگا کام۔ A new Protestant Church of Scotland emerged۔ انہوں نے بھی ایک نیا چرچ بنا لیا جس کو پروٹestant چرچ بولتے ہیں۔ Emerge means ظاہر ہوا۔ Governed by elected leaders rather than monarchy۔ اور اس کو الیکٹ کون کرتا تھا؟ مونarchy کے بجائے لیڈرز، یعنی جو لیڈرز ہوتے تھے وہ الیکشن کے تھرو اب وہاں پر اس کا ہیڈ ڈیسائیڈ کرتے تھے، unlike دی چرچ آف انگلینڈ۔ چرچ آف انگلینڈ کی طرح نہیں تھا یہ۔ Meanwhile کوئین میری کوئین آف اسکاٹس۔ اب اسی ڈیورنگ کیا ہوا کہ میری جو تھی جو اسکاٹ لینڈ کی ملکہ تھی، یہ بیسیکلی کزن تھی کوئین الزبتھ ون کی۔ یہ الزبتھ کی طرح پروٹestant نہیں تھی، یہ کیتھولک تھی، دونوں کا مذہبی فرقہ فرق تھا۔ تو جب وہ یہاں پر فار سرٹن ریزن آنے کی کوشش اس نے کی آئی، تو الزبتھ ون کو یہ لگا کہ یہ یہاں پر انویٹ کرنے آئی ہے، مجھ سے میرا تخت چھیننے آئی ہے، تو پھر اس نے کوئین آف اسکاٹس کا بھی سر قلم کرا دیا تھا۔ کیتھولک مونarch تھی، فیسڈ اپوزیشن ایٹ ہوم، اس کو اس کے گھر میں یعنی کہ اسکاٹ لینڈ میں اپوزیشن یعنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، مخالفت ہوئی اس کی۔ ریزن کیا تھی؟ اس کے خاوند کا مرڈر ہو گیا، اسیسینیٹ ہو گیا، لوگوں کو لگا اس نے مروایا۔ کراؤنڈ ایز انفینٹ، یہ پیدائشی طور پہ اس کو ملکہ تسلیم کیا گیا۔ شی اسپینڈ مچ آف ہر لائف ان فرانس، زیادہ زندگی اس نے اپنی فرانس میں گزاری تھی۔ جب وہ اسکاٹ لینڈ واپس آئی، اپون ریٹرننگ ٹو اسکاٹ لینڈ her reign was marred by scandal and suspicion۔ مارڈ ہوتا ہے جی ڈسٹروائے کر دینا، ختم کر دینا۔ رین اس کا جو حکومت تھی یا اس کی جو حکمرانی تھی اس کو ڈسٹروائے کیا گیا اسکینڈل کے ذریعے، سسپیشن، لوگوں نے شک کیا، اسکینڈلائز کیا۔ when her husband was murdered، جب اس کے ہسبینڈ کا قتل ہو گیا۔ میری واز implicated and fled to England، یہ اپنی جان بچانے کے لیے انگلینڈ میں چلی گئی۔ انگلینڈ میں کون تھا؟ الزبتھ ون کی حکومت تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو لگا کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گی کیونکہ وہ اس کی کزن ہے۔ لیونگ ہر تھرون ٹو ہر پروٹestant سن، اب یہ میری کوئین آف اسکاٹس خود کیتھولک ہے، اس کا بیٹا پروٹestant ہے، اس نے اپنا تخت اپنے پروٹestant بیٹے کو پکڑایا، اس کے حوالے کیا جس کا نام تھا جیمز سکس۔ Although she sought Elizabeth I's help, she was seen as a threat to English crown۔ Although حتیٰ کہ ایک طرح سے اس کی ہیلپ تو کی گئی تھی، الزبتھ ون نے کی اس کی ہیلپ، لیکن
پھر بھی اس کو ایک خطرہ تصور کیا گیا. کس چیز کے لیے؟ انگلش کراؤن کے لیے، یعنی حکومت بیسکلی ان کو تھا کہ یہ ہم سے لے نہ لے. اینڈ واز imprisoned for 2 decades. 2 decades کے لیے، یعنی کہ 2 دہائیاں، 20 سال کے لیے اس کو امپریزن کیا گیا before being executed، سر قلم کرنے سے پہلے. for plotting against the queen کے against plot کریے. the golden age of exploration and culture. اب ایک گولڈن ایج آنی شروع ہوئی کلچر کی، ایکسپلوریشن کی. Elizabeth era was one of the national pride. لوگ جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو پراؤڈ تصور کرتے تھے. انگلینڈ کے لوگ اوورسیز ایکسپینشن، یعنی کہ اوورسیز سمندر پار بھی اب ان کی جگہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی. اینڈ کلچرل بریلینس، اور کلچر بھی ہم ان کا اس کو بہت عزت مل رہی تھی. انگلش ایکسپلوررز لائک سر فرانسس ڈریک. سر فرانسس ڈریک انگلش ایکسپلورر تھا، کشتی کے ذریعے جگہ ایکسپلور کرتا تھا. ان کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے. ساؤتھ نیو ٹریڈ اپرچونیٹیز اینڈ ڈسرپٹیڈ اسپینش انٹرسٹ ان امریکاز. امریکہ میں اسپین کے جو انٹرسٹ تھے اس کو اس نے ڈسٹرپٹ کر کے تو نئے تجارتی طریقے جو ہیں انہوں نے شروع کیے. ڈریک فیمسلی circumnavigate the globe abroad the Golden Hind and played a key role in defeating the Spanish Armada. اسپین سے جب اسپینش آرمیڈا آیا تھا تو الزبتھ وان نے سر فرانسس ڈریک کو بھیجا تھا کہ وہ اپنی کشتی کو لے کے جائیں. ان کی کشتی کون سی تھی؟ گولڈن ہنڈ. کہ وہ کشتی لے کے جائیں اور اسپینش آرمیڈا کو شکست دیں. اس ٹائم پہ بھی شکست ہوئی تھی اسپین کو اور انگلینڈ کو عزت ملی تھی. اب سر فرانسس ڈریک کو کہہ رہے ہیں سرکم نیویگیٹ کیا، یعنی پوری دنیا کا انہوں نے کشتی کے ذریعے چکر کاٹا اپنی شپ گولڈن ہنٹ پہ. اور بہت امپورٹنٹ انہوں نے کردار ادا کیا تھا اسپینش آرمیڈا کو ڈیفیٹ کرنے میں، ہرانے میں. During this time, English settlers began to establish colonies along east coast of North America. نارتھ امریکہ میں عادت کے مطابق انگریزوں نے اپنی کالونیز ڈیولپ کرنی شروع کر دی. Many were motivated by religious differences with the monarchy. اور مونارک کے ساتھ جو ریلیجیس ڈفرینسز تھے لوگوں نے اس کی وجہ سے بھی موٹیویٹ ہوئے. laying the outground for greater colonization in next century. اور colonization شروع ہو گئی ڈفرینٹ کلچر کے، ڈفرینٹ ریلیجیس جو ہوتے ہیں بلیفس، ان لوگوں وہ والے لوگ سیپریٹ ہونا شروع ہو گئے.